بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ محترم ناظرین، دروس فقہ المعاملات المالیہ کا سلسلہ جاری ہے اور اس سلسلے کو ہم نے مجموعی طور پر 10 موضوعات میں تقسیم کیا تھا۔ اب تک کی نشستوں کا تعلق پہلے موضوع کے ساتھ رہا ہے، وہ ہے بیوع، خرید و فروخت کے اصول اور احکام۔ اسی کے ضمن میں ہم نے گزشتہ کچھ نشستوں سے خیارات کی تفصیلات شروع کی تھی اور تقریباً 5 قسم کے خیارات ہم نے پڑھے تھے۔ آج ہم نمبر 6 خیار کی قسم جو ہے وہ پڑھیں گے، جو کہ خیار شرط ہے۔ تو اس کے بعد پھر خیار تعیین اور خیار نقد رہ جائیں گے۔ تو مجموعی طور پر جو خیارات ہیں وہ صرف 3 رہتے ہیں، تو انہی 3 کو اب ہم آگے کی نشستوں میں پڑھیں گے۔ آج کی نشست میں ہمارا جو موضوع ہے وہ خیارات کی ایک قسم ہے خیار شرط۔ تو نشست نمبر 45 میں ہم خیار شرط کی تفصیلات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ خیار شرط سے متعلق فقہا نے جو تفصیلات لکھی ہے ان کو اگر ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ اور چند نکات میں تقسیم کرنا چاہے تو ہم ان کو 4 حصوں میں یا 4 پوائنٹس میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ کہ خیار شرط کا تعارف، دوسرا پوائنٹ خیار شرط کی مدت، تیسرا پوائنٹ یا تیسری بات خیار شرط کا ملکیت پر اثر، اور چوتھی بات خیار شرط کب ختم ہوگا۔ یہ 4 ایسی باتیں ہیں کہ جن کو ہم ترتیب وار خیار شرط سے متعلق آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلی بات خیار شرط کا تعارف۔ اس میں خیار کا مطلب اختیار ہے اور شرط کا مطلب کوئی شرط رکھ لینا۔ تو آسان اردو میں اگر ہم اس کی تعریف کرنا چاہے تو ہم اس کی تعریف یوں کر سکتے ہیں کہ خریدار یا فروخت کنندہ یا دونوں عقد کے وقت اپنے لیے کسی خاص مدت تک معاملہ ختم کرنے کا اختیار رکھ لے اور یہ کہہ دے کہ اگر اس مدت کے اندر مجھے چیز پسند نہ آئی یا مجھے معاملہ سمجھ نہ آیا، پسند نہیں آیا یہ معاملہ، تو میں یہ معاملہ ختم کر دوں گا۔ اس طرح کی شرط کو کہتے ہیں خیار شرط۔ مثال کے طور پر میں دکاندار سے کوئی چیز خریدتے ہوئے اس کو کہتا ہوں کہ میں آپ سے یہ چیز خریدتا ہوں 20,000 میں، یہ موبائل آپ سے خریدتا ہوں، لیکن مجھے 3 دن تک اختیار دیا جائے کہ میں یہ موبائل گھر لے جاؤں گا، دکھاؤں گا، اگر تو پسند آیا تو ٹھیک، اگر نہیں پسند آیا تو 3 دن کے اندر میں یہ معاملہ ختم کر دوں گا۔ اس قسم کی شرط اور کنڈیشن کو کہتے ہیں خیار شرط۔ تو شریعت نے بالکل اس کا یہ حق دیا ہے انسان کو کہ اس طرح کی شرط خریدار یا فروخت کنندہ اپنے لیے لگا سکتا ہے۔ جیسے خریدار لگا سکتا ہے یہ شرط، اسی طرح فروخت کرنے والا سیلر بھی یہ شرط لگا سکتا ہے کہ میں یہ چیز آپ کو اتنی قیمت میں بیچتا ہوں، لیکن مجھے اختیار دیا جائے کچھ دنوں تک، میں سوچ لوں کہ اگر 3 دنوں کے اندر مجھے معاملہ سمجھ آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ تو میں اس معاملے کو کینسل کر دوں گا، اور دوسری پارٹی جو ہے، دوسرا فریق وہ بھی راضی ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں خیار شرط۔ مجلۃ الاحکام العدلیہ کے اندر اس کی وضاحت کچھ یوں کی گئی ہے کہ یجوز ان یشرط الخیار بفسخ البیع او اجازتہ، کہتے ہیں یہ جائز ہے کہ بے کو ختم کرنے یا بے کو جاری رکھنے کے اختیار کی باقاعدہ شرط لگا دی جائے ایک معلوم مدت کے اندر، اور یہ شرط بائع اور مشتری میں سے یا دونوں کے لیے یا کسی ایک کے لیے رکھا جا سکتا ہے، کہ دونوں کے لیے یہ اختیار رکھا جائے یا صرف خریدار کے لیے یا صرف بائع اور فروخت کنندہ کے لیے۔ تو بہرحال یہ خیار شرط کی مختصر سی تعریف یا مختصر سا تعارف تھا۔ دوسری بات دیکھتے ہیں خیار شرط کی مدت۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو خیار شرط ہم نے پڑھی، جو تعریف پڑھی اس کی، کہ خیار شرط میں کا مطلب ہوتا ہے کہ خرید و فروخت کے معاملے میں اپنے لیے معاملہ ختم کرنے کا کوئی اختیار رکھنا، شرط رکھنا، یہ کتنے دنوں تک کے لیے رکھا جا سکتا ہے؟ 2 دن، 3 دن، 4 دن، کتنے دنوں کے لیے اس کو رکھا جا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں فقہا کی 3 آراء ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام ظفر رحمہ اللہ، ان 3 حضرات کی رائے یہ ہے کہ خیار شرط کی زیادہ سے زیادہ مدت 3 دن ہے۔ 3 دن سے زیادہ کے لیے خیار شرط رکھنا درست نہیں ہے،
کیونکہ اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کو کچھ سوچنا ہے یا کسی سے مشورہ کرنا ہے تو 3 دن میں کافی ہے، تو لہٰذا اس سے زیادہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسری رائے فقہائے حنابلہ اور صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ اور کچھ دیگر فقہا، ان کی رائے یہ ہے کہ مدت کوئی متعین نہیں ہے، کوئی بھی مدت رکھی جا سکتی ہے، بس وہ معلوم ہونا چاہیے. 1 مہینہ رکھے، 10 دن رکھے، 5 دن رکھے، لیکن وہ معلوم ہونا چاہیے، تو مدت کوئی بھی رکھی جا سکتی ہے. تیسری رائے فقہائے مالکیہ کی ہے. ان کی رائے یہ کہ چیزوں کے مختلف ہونے سے یہ خیار شرط کی مدت بھی مختلف ہوگی. مثال کے طور پر ان کے ہاں جب زمین کا تذکرہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں زمین کے اندر 36 دن تک 36 دن تک اختیار رکھا جا سکتا ہے. سامان وغیرہ میں 15 دن، جانوروں میں 2 دن وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے عرف کو بنیاد بنا کر مختلف چیزوں میں مختلف مدتیں بیان کی. حضرت استاد محترم مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنی کتاب فقہ البیوع میں دوسری رائے کو ترجیح دی ہے کہ موجودہ زمانے میں چونکہ اس کی ضرورت ہے، زیادہ بھی مدت کی کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے، لہذا دوسری رائے کو لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. اب ہم آتے ہیں تیسری بات کی طرف، خیار شرط کا ملکیت پر اثر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خریدار یا فروخت کنندہ نے خرید و فروخت میں اپنے لیے خیار شرط رکھ دیا تو ایسی صورت میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو چیز خریدی گئی ہے کیا وہ فروخت کنندہ کی ملکیت سے نکل جائے گی، یا اسی طرح جو قیمت ہے جو ادا کی گئی ہے یا نہیں وہ خریدار کی ملکیت سے نکل جائے گی یا نہیں. معاملہ تو ہو چکا ہے خرید و فروخت کا، صرف اس میں خیار شرط رکھا گیا ہے، تو کیا اس خیار شرط کی وجہ سے وہ خریدی ہوئی چیز اور اس کی قیمت پر کیا اثر پڑے گا. تو اس سلسلے میں بنیادی طور پر اس کی 2 صورتیں یا بلکہ 3 صورتیں بنتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ صرف فروخت کنندہ نے اپنے لیے خیار شرط رکھا ہو، یعنی جو سیلر ہے بیچنے والا اس نے اپنے لیے خیار شرط جو ہے وہ رکھا. تو ایسی صورت میں فقہا کی رائے یہ ہے کہ جو چیز بیچی گئی ہے وہ فروخت کنندے کی ملکیت سے نہیں نکلے گی بلکہ اسی کی ملکیت میں رہے گی. اسی کی ملکیت میں رہے گی کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کی ملکیت میں رہے گی کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر فروخت کنندہ کے پاس وہ چیز ضائع ہو گئی تو بس معاملہ ہی ختم، زمان ومان کی کوئی ضرورت نہیں. خریدار نے اگر چیز پر قبضہ کر لیا اور خریدار کے پاس وہ چیز ضائع ہو گئی تو پھر خریدار پر اس چیز کی مثل یا جو بازار قیمت ہے وہ لازم ہوگی، کیونکہ چیز ابھی تک فروخت کنندہ کی ملکیت تھی. ٹھیک. دوسری صورت، صرف خریدار نے اپنے لیے خیار شرط رکھا، خرید و فروخت کا معاملہ ہوا اور خریدار نے اپنے لیے خیار شرط رکھا کہ بھئی مجھے 3 دن تک اختیار دیا جائے، اگر میں چاہوں تو اس معاملے کو پھر ختم کر سکتا ہوں. ایسی صورت میں قیمت جو ہے وہ تو خریدار کی ملکیت سے خارج نہ ہوگی، قیمت خریدار ہی کی ملکیت میں رہے گی. البتہ یہی وجہ ہے کہ پھر فروخت کنندہ اس سے قیمت کا مطالبہ نہیں کر سکتا، یعنی خریدار نے اگر اپنے لیے خیار شرط رکھا ہے تو فروخت کنندہ اس سے قیمت کا مطالبہ نہیں کر سکتا جب تک کہ اس نے کنفرم طور پہ بتایا نہ ہو کہ میں یہ معاملہ نافذ کرتا ہوں. جہاں تک مبیع ہے اور بیچی گئی چیز ہے وہ فروخت کنندہ کی ملکیت سے نکل جائے گی. وجہ یہی ہے کہ اس نے اپنے لیے کوئی خیار شرط نہیں رکھا تھا. پھر یہ بات کہ فروخت کنندہ کی ملکیت سے تو نکل گئی لیکن خریدار کی ملکیت میں وہ چیز داخل ہوئی یا نہیں، پھر اس میں بھی فقہا کی 2 آراء ہے. بعض فقہا کہتے ہیں کہ فروخت کنندہ کی ملکیت سے نکل گئی ہے، خریدار کی ملکیت میں نہیں آئی. بعض فقہا کہتے ہیں کہ خریدار کی ملکیت میں آ گئی ہے. تو بہرحال ایسی صورت میں بنیادی اصول یہی ہے کہ اگر چیز جو ہے وہ فروخت کنندہ کے پاس ضائع ہوگی تو آپس میں جو طے شدہ قیمت طے کی گئی تھی اسی کی بنیاد پر وہ ضائع ہوگی، یعنی وہی قیمت واپس کرنی ہوگی فروخت کنندہ کو. فروخت کنندہ پر لازم ہوگا کہ خریدار کو وہی قیمت واپس کرے. اگر خریدار کے پاس چیز ضائع ہو گئی تو خریدار پر طے شدہ قیمت لازم ہوگی. یہ دوسری صورت کا حکم ہے خلاصہ. تیسری صورت یہ کہ دونوں نے اپنے خیار شرط رکھا، خریدار نے بھی اور فروخت کنندہ نے بھی. تو ایسی صورت میں دونوں کا اثر پڑے گا کہ جو چیز ہے وہ فروخت کنندہ کی ملکیت سے نہیں نکلے گی، اسی کی ملکیت میں رہے گی، اور جو قیمت ہے وہ خریدار کی ملکیت سے نہیں نکلے گی، اسی کی ملکیت میں رہے گی، اور اس کی عرض پر کوئی اثر نہیں پڑے. تو بہرحال یہ ہے خلاصہ. اور جو چیز کسی کی ملکیت میں ہو تو اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے پاس ضائع ہوگی تو اسی کی چیزیں ضائع ہو گئی، لیکن اگر اس کی ملکیت سے نکل گئی ہے تو پھر ایسی صورت میں دوسری پارٹی کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر اس کے پاس ضائع ہو گئی تو اس پر آپس کی طے شدہ قیمت لازم ہوتی ہے. تو یہ بنیادی طور پر تیسری جو ہے بات تھی. چوتھا پوائنٹ یا چوتھی جو بات ہے آخری وہ ہے کہ خیار شرط کب ختم ہوگا. یعنی خریدار اور فروخت کنندہ میں سے کسی نے اپنے لیے خیار شرط رکھا تھا
تو ایسی کون سی صورتیں ہیں کہ جب ہم یہ کہہ دیں کہ اب یہ خیار شرط ختم ہو گیا اور معاملہ نافذ ہو گیا، یا خیار شرط ختم ہو گیا معاملہ کینسل ہو گیا؟ بہرحال لیکن خیار شرط کا اینڈ کب ہوگا، خیار شرط ختم کب ہوگا، تو اس کی مختلف صورتیں فقہاء نے لکھی ہے۔ مثال کے طور پر ایک صورت اجازت قولیہ، یعنی زبانی اجازت، کہ جس فریق نے اپنے لیے خیار شرط رکھا ہے اس نے باقاعدہ زبان سے وضاحت کے ساتھ کہہ دیا کہ میں اس معاملے کو نافذ کرتا ہوں اور اپنے اختیار کو ختم کرتا ہوں، تو اس کا اختیار یا خیار شرط ختم ہو جائے گا اور معاملہ نافذ ہو جائے گا، کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ایک صورت یہ۔ دوسری صورت ہے اجازت فعلیہ۔ اجازت فعلیہ کا مطلب یہ ہے کہ جس فریق نے اپنے لیے خیار شرط رکھا ہے وہ کوئی ایسا عمل کر دے جو عمل اس کی رضامندی کو ظاہر کرتا ہو، تو ایسی صورت میں بھی اس کا خیار شرط ختم ہو جائے گا اور معاملہ نافذ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر فروخت کنندہ نے اپنے لیے خیار شرط رکھا، فروخت کنندہ نے، بیچنے والے نے، اور پھر اس نے کیا کیا، خریدار سے قیمت لے لی اور اس قیمت کو اپنے استعمال میں لگا دی، تو اس قیمت کے استعمال کی وجہ سے یہ سمجھا جائے گا کہ بھئی وہ راضی ہے اس بات پر کہ یہ بے نافذ ہو اور اس کا خیار شرط ختم ہو، ورنہ اس نے قیمت کیوں استعمال کی پھر۔ اسی طرح خریدار نے چیز خرید لی اور آپ نے خیار شرط رکھا لیکن اس چیز کو آگے استعمال کرنا شروع کر دیا یا آگے کسی کو بیچ دیا، تو ایسی صورت میں یہ بھی اجازت فعلیہ ہے، اس کا خیار شرط ختم ہو جائے گا اور معاملہ نافذ ہو جائے گا۔ تیسری صورت ہے مدت کا گزر جانا، یعنی جس فریق نے اپنے لیے خیار شرط رکھا ہے جتنے دنوں کا، وہ دن گزر گئے اور اس نے کچھ نہیں کہا ہاں یا نہ میں، تو بس خیار شرط ختم اور معاملہ لازم ہو جائے گا۔ چوتھی صورت ہے عیب۔ مثال کے طور پر جس فریق نے اپنے لیے خیار شرط رکھا تھا اس نے اس چیز پر قبضہ کیا اور اس کے پاس اس چیز کے اندر کوئی عیب پیدا ہوا، خرابی پیدا ہو گئی، تو ایسی صورت میں بھی اس کا خیار شرط ختم ہو جائے گا اور معاملہ نافذ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر خریدار ہے، اس نے اپنے لیے خیار شرط رکھا تھا اور پھر خریدار نے چیز پر قبضہ کیا تھا اور اس کے پاس، خریدار کے پاس ہی اس چیز کے اندر کوئی عیب، کوئی خرابی پیدا ہو گئی، تو جس کی وجہ سے اب وہ اس چیز کو واپس نہیں کر سکتا، تو اس کا خیار شرط ختم ہو جائے گا اور اس پر معاملہ لازم اور نافذ ہو جائے گا۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر خیار شرط کی تفصیلات کا خلاصہ۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم خیار تعیین اور خیار نقد کو ایک نشست کے اندر مکمل پڑھیں گے۔